4-5 سال بھیک مانگتے پھرے گا 15,000 کی جاب کی خاطر. غیر ضروری غلط استعمال موبائل کا. کتنے وہ نوجوان نہیں ہیں، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح چل رہی ہے، نوجوان پیچھے بیٹھ کر کرکٹ دیکھ رہا ہے، پیچھے مسجد میں بیٹھ کر وہ فلم دیکھ رہا ہے. مسجد میں تو یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر تمہیں اتنی نحوست ہے کہ تم توفیق الہی سے محروم ہو تو مسجد میں نہ مرتے، باہر مرے رہتے. لیکن مسجد میں آنا اور پیچھے صفوں میں بیٹھنا اور موبائل کھول کر وہاں فلمیں دیکھنا، سیریل دیکھنا اور کرکٹ دیکھنا. اللہ کے گھر میں تو دنیاوی باتیں کرنے پر لعنت برستی ہے، دنیاوی باتوں سے زیادہ گناہ کی باتوں میں مبتلا ہے نوجوان. کہاں وہ شوق، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو نوجوان بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. آج پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے پھر بھی دل پر اثر نہیں کر رہا. موبائل کا غلط استعمال نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ماں باپ کا باغی بنا دیا ہے. معاشرتی فتنوں میں مخلوط نظام، کو ایجوکیشن کا سسٹم. جتنے مسلمان ہیں اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے کون سے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے پاس معلوم ہے جس اسکول میں ہم چھوڑ رہے ہیں وہ اسکول غیر مسلم بھائیوں کا ہے، وہ عیسائیوں کا ہے. وہاں لڑکے لڑکیاں ایک کلاس میں ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ہنسی مذاق چلتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، چٹیاں پھینکی جاتی ہیں. جیسے ہی کلاس میں انٹر ہو یا اسکول اور کالج کی گیٹ میں انٹر ہوتے ہی سیٹیاں بجائی جاتی ہیں اور انہیں چیٹنگ کی جاتی ہے. بوائے فرینڈ نہ بنانے پر تانے دیے جاتے ہیں، گروپ بنا کر اکسایا جاتا ہے کسی کو بوائے فرینڈ بنانے پر. وہاں پر فرینڈ شپ ڈے منایا جاتا ہے، ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے، نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے. وہاں پر 31 دسمبر منایا جاتا ہے. اتنی سب بے حیائی کے ماحول میں اپنی بچیوں کو پڑھانا، جہاں پر صبح روزانہ جانے کے بعد یوگا بھی کرایا جائے، سوریہ نمسکار بھی کرایا جائے، سرسوتی اور لکشمی کی پوجا بھی کرایا جائے، وندنا بھی پڑھایا جائے. اتنی کفریہ ماحول میں پڑھاتے ہوئے، بے حیائی کے ماحول میں بھیجتے ہوئے وہ ایک جملہ جسے بندہ ایک بار بھی اللہ کے خلاف شرکیہ بول دیتا ہے تو اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں یہ فرمایا کہ اگر شرک کا جملہ بولا تو یوں سمجھو کہ آسمان سے وہ پھٹ پڑا ہے، زمین زلزلے پہ آ جاتی ہے شرکیہ جملہ بولنے پر. اتنا بڑا شرکیہ جملہ بندہ روزانہ وندنا کی شکل میں بول رہا ہو، مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہاں بے حیائی کا ماحول بھی ہو، پھر بھی مسلمان اپنی بیٹیوں کو وہاں بھیجتے ہوئے مطمئن ہے کہ میری بچیاں ایسی غلط حرکتوں میں مبتلا نہیں ہوں گی. کو سسٹم کے بعد لڑکیوں کی حیا کہاں باقی رہتی ہے؟ ہم مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے اجتماعات کرنے کے لیے پیسے ہوں گے، بڑے بڑے جلسے کرنے کے لیے پیسے ہوں گے، بھاری بھاری شادیاں کرنے کے لیے پیسے ہوں گے، جوڑا جہیز کی رسمیں پوری کرنے کے لیے پیسے ہوں گے، اپنی اولاد کے ساتھ آؤٹنگ کو جانے دبئی اوٹی گھومنے کے لیے پیسے ہوں گے، ہر سال بار بار حج عمرہ کرنے کے لیے پیسے ہوں گے، مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدنے کے لیے پیسے ہوں گے. لیکن مسلمان قوم کے پاس اپنی نسل کو پڑھانے کے لیے اپنے اسکول نہیں ہوں گے. اپنے اسکولوں میں اپنی اولاد اور نسل کو پڑھایا نہیں جائے گا. غیروں کے اسکولوں میں بھیج کر وہاں بھیک مانگا جائے گا کہ ہماری بچی حجاب میں آئے گی، نقاب میں آئے گی، فلاں میں آئے گی. وہاں کوئی سنی نہیں جاتی ہے. ایڈمیشن رکھنا رکھو نہ ورنہ لے جاؤ، ذلیل ہو کر ایڈمیشن کرائے گا. پوری قوم میں یہ شعور پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تعلیم اتنا بڑا زہر ہے اس وقت جس ماحول میں انہیں دیا جا رہا ہے. اسے اگر سمجھنا ہو اکبر الہ آبادی کا یہ شعر سمجھنا کافی ہے. یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کیا مطلب؟ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے ڈر سے کئی ہزار بچوں کا قتل کر دیا. اگر فرعون کے زمانے میں کوئی ایسا وزیر ہوتا
جو آج کل کی طرح NEP کا مشورہ دیا ہے، اسی NEP کا مشورہ اس زمانے میں فرعون کو دے دیا جاتا تو فرعون اپنا اسکول اور کالج کھول کر سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو پڑھاتا تو قتل کیے بغیر بھی سارے بنی اسرائیل کے بچے فرعون بن جاتے۔ قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف اپنی اسکول میں پڑھا لیتا تو بھی سارے بچے فرعون بن جاتے۔